جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ بادشاہ کی طرح امیر بننا چاہتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے لیے اس نے لوہاری کا پیشہ ترک کر کے چوری کا پیشہ اپنا لیا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ فرانس کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے اور راجکماری سے شادی وہی کر سکتا ہے جو امیر ترین شخص ہو۔ اس نے سوچا، لوہاری کے پیشے میں رہوں گا تو کبھی امیر نہیں بن پاؤں گا۔ شروع میں اس نے چھوٹی موٹی چوریاں کی، بعد میں وہ بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور اس طرح وہ چوری کرنے میں اس قدر ماہر ہو گیا کہ اس کا نام چالاک چور پڑ گیا۔ اس نے اس بات کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ بادشاہ کا خزانہ کہاں رکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے آدھا خزانہ صاف بھی کر دیا تھا۔ اب وہ امیری کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، نہایت شان و شوکت سے رہتا تھا، مگر ادھر بادشاہ فکر مند رہنے لگا۔ اس نے ایک دن اپنے مشیروں سے چور کو پکڑنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ مشیروں نے بادشاہ کو 3 ترکیبیں بتائیں اور کہا، ان میں سے ایک نہ ایک ترکیب کے ذریعے چور ضرور پکڑا جائے گا۔ پہلی ترکیب کے مطابق بادشاہ نے محل میں ناچ گانے کی محفل منعقد کرائی۔ تمام شہریوں کو دعوت دے دی گئی۔ ان میں چالاک چور بھی شامل تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ وہ بادشاہ کو کنجوس اور بخیل سمجھتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور زیادہ حیرت ہوئی کہ فرش پر ادھر ادھر سونے کے سکے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے جوتی کے نیچے ایک مقناطیسی شے لگائی اور وہ ان سکوں پر ناچنے لگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام سکے اس کے جوتوں سے چپک گئے۔ کسی کو اس بھیڑ میں معلوم نہ ہو سکا کہ سکے کہاں غائب ہو گئے۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر بے حد غصہ ہوا، مگر انہوں نے سمجھا کہ دوسری ترکیب میں چور ضرور پکڑا جائے گا۔ دوسری ترکیب کے مطابق پھر ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، لیکن محفل ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، لیکن چالاک چور کو نیند نہ آئی۔ اس نے راجکماری سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ راجکماری کے خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، راجکماری، کیا تم سو گئی ہو؟ راجکماری آواز سن کر چونک پڑی۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور اس طرح چوری چھپے تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ راجکماری، میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ بے حد حسین ہیں۔ اپنی تعریف سن کر راجکماری بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی چالاک چور ہے۔ چنانچہ دوسری ترکیب کے مطابق اس نے چور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ چور خوشی خوشی اندر داخل ہو گیا۔ راجکماری نے کہا، تم پہلے شخص ہو جس نے میرے حسن کی تعریف کی ہے۔ اس تعریف کے لیے میں تمہیں ایسا انعام دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ چالاک چور راجکماری کی باتوں کو نہ سمجھ سکا۔ وہ راجکماری کے پاس گیا۔ راجکماری نے اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ بوسہ لیتے وقت اس نے ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنا دیا اور کہا، یہی تمہارا انعام ہے۔ بوسہ لینے کے بعد راجکماری نے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی شخص تمہیں یہاں دیکھ لے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چالاک چور جلدی سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ یہی سمجھے ہوا تھا کہ راجکماری نے اسے پیار کا بوسہ دیا ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی پیشانی پر ایک مخصوص رنگ کا نشان بھی بنا دیا گیا ہے۔ چور کو نیند نہ آئی۔ تمام لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا۔ جب اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اسے اپنی پیشانی پر اسی رنگ کا نشان نظر آیا۔ وہ راجکماری کی چالاکی کو سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر آہستہ سے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ میز پر نیلے رنگ کا ڈبہ رکھا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس رنگ کے ڈبے کو اٹھا لیا اور وہاں سے آنے کے بعد
راج محل میں جتنے مہمان گہری نیند سو رہے تھے ان کی پیشانیوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اور راجکماری بہت خوش تھے کہ آج چور ضرور پکڑا جائے گا۔ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ بادشاہ اور راجکماری جب محل میں پہنچے تو انہیں تمام مہمانوں کی پیشانیوں پر مخصوص رنگ کے نشانات دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس طرح دوسری ترکیب بھی ناکام ہو گئی۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر بہت گرم ہوا۔ آخرکار مشیروں نے کہا، حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری ترکیب ضرور کام کرے گی اور چور بچ کر نہیں جا سکے گا۔ ترکیب یہ ہوگی کہ راجکماری کے کمرے میں ایک تہہ خانہ بنا کر اسے اس طرح ڈھانپ دیا جائے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ جوں ہی چور کمرے میں داخل ہوگا سیدھا تہہ خانے میں چلا جائے گا اور پھر اس کا وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہوگا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے تہہ خانہ بنانے کا حکم دیا۔ کچھ دنوں بعد رقص و سرور کی محفل منعقد ہوئی۔ تمام شہریوں کو دعوت دی گئی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں سے راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ تمام لوگ سو گئے، لیکن چالاک چور کو نیند کہاں آنے والی تھی۔ وہ پھر راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی وہ سیدھا تہہ خانے میں گر پڑا۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ راجکماری نے چور کے تہہ خانے میں گرنے کی آواز سنی تو زور زور سے چلانے شروع کر دیا، چور چور چور۔ راجکماری کی آواز سن کر بہت سے مہمان چور پکڑنے کے لیے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ بھی تہہ خانے میں جا گرے۔ جب بادشاہ اور اس کے مشیر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تہہ خانے میں بہت سے لوگ گرے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان میں اصل چور کون ہے۔ بادشاہ نے اس ترکیب کو بھی فیل ہوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ اپنے مشیروں پر برس پڑا، تمہاری سب ترکیبیں ناکام ہو چکی ہیں، تم میرے مشیر بننے کے لائق نہیں ہو۔ کچھ دیر بعد راجکماری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے بغور سنا اور سر ہلا کر کہا، ہاں۔ بادشاہ نے اپنے تمام مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، آپ میں ایک چالاک چور موجود ہے جس نے میرے مشیروں کو بھی مات دے دی ہے، اپنی ذہانت اور عقل مندی ثابت کر کے دکھائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تاکہ راجکماری کی شادی اسی سے کر دوں۔ مہمانوں میں سے 20 لوگ راجکماری سے شادی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ راجکماری نے کہا، میں اس کی شکل و صورت نہیں جانتی، مگر آنکھ بند کر کے بھی اس چور کی آواز پہچان سکتی ہوں۔ چالاک چور آگے بڑھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور آداب بجاتے ہوئے بولا کہ راجکماری، چالاک چور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ راجکماری نے آواز سنتے ہی اسے پہچان لیا اور خوشی سے چلائی، ابا جان، یہی وہ آدمی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ تم سزا کے مستحق ہو، لیکن میں نے سب کے سامنے وعدہ کیا ہے، اس لیے راجکماری کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ آج سے تم اس ملک کے راجکمار ہوگے، مگر اس سے پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ پھر کبھی چوری نہ کرو گے۔ چالاک چور نے کہا، حضور، میری صرف 3 خواہشیں تھیں، ایک آپ کی طرح امیر ہونا، دوسرے آپ کے جیسے محل کا مالک ہونا، اور تیسرا راجکماری سے شادی کرنا۔ آج میری تینوں خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، اس لیے آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چالاک چور نے جو دولت چرائی تھی وہ بادشاہ کو واپس لوٹا دی اور پھر کبھی اس نے چوری نہیں کی۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ کا وزیر بہت ہی عقل مند تھا۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ بھی اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وزیر سے ایک غلطی ہو گئی۔ بادشاہ کو اس کی غلطی کا علم ہوا
تو بادشاہ نے اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مصیبت میں وزیر کی وہ نیکیاں کام آئیں جو وہ اقتدار کے زمانے میں کرتا تھا۔ اقتدار کے زمانے میں وہ ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس پر مصیبت پڑی تو سب نے اس کی بہت مدد کی۔ اس دوران جب وزیر قید میں تھا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے وزیر کو ایک خط بھیجا اور لکھا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ تمہارے بادشاہ نے تمہاری وفاداری اور ایمانداری کے بدلے میں تمہیں قید میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں قید سے نکال کر اپنی ریاست میں اعلیٰ عہدہ دیں گے۔ وزیر نے خط پڑھ کر خط کی پشت پر جواب کچھ یوں لکھا: میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اگرچہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے لیکن یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اس مصیبت میں آپ کی بات مان کر اپنے ملک اور اپنے بادشاہ سے غداری نہیں کر سکتا۔ قاصد یہ خط لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے اس سارے واقعے کی خبر ایک ایسے شخص کو ہوئی جو وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کو یہ بات بتا کر وزیر کو سخت سزا دلواؤں۔ اس نے بادشاہ کو ساری بات بتا دی کہ وزیر پڑوسی ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ بات سچ نکلی تو وہ وزیر کو سزائے موت دے گا۔ بادشاہ نے قاصد کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ قاصد گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے خط لے کر پڑھا تو اسے وزیر کی وفاداری کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کو معاف کر دیا اور اسے دوبارہ اس کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اب بادشاہ بھی اپنی غلطی پر نادم تھا۔ جبکہ بادشاہ نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی تو وزیر نے کہا: بادشاہ سلامت، ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مان لینا، اس کو دوبارہ نہ دہرانا ہی ذہانت ہے۔ میں نے ایک غلطی کی تھی، میں اس پر شرمندہ بھی تھا، لیکن میں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں دیر کر دی۔ یہی بات میری سزا اور آپ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ بہرحال نادم ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا ہونا میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ اس طرح وزیر نے ایک مرتبہ پھر اپنی ایمانداری اور ذہانت سے اپنا عہدہ حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ جزاک اللہ۔